علیکم ناظرین. شیخ محمد نعیم, گلستان کالونی, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہترین شخصیت ہیں. آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے طریق لبیک کے پلیٹ فارم سے کینٹ بورڈ کے الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ کیا, کاغذات جمع کرائے اور آج ان کو کرین کا نشان بھی مل گیا ہے. آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا جذبہ تھا جو یہ لے کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور پھر طریق لبیک کے پلیٹ فارم پر حصہ لے رہے ہیں, جبکہ اس وقت طریق لبیک مشکلات کا شکار بھی ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام جی. جی شیخ صاحب, بتائیے گا کہ آپ نے طریق لبیک کا ہی چناؤ کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب, یہ وقت تو نہیں ہے کہ میں سیاست کروں یا تحریک لبیک پر کسی قسم کی روشنی ڈالوں. آلریڈی ہم ایک بہت بڑے سانے سے گزرے ہیں. کل پی افواہ کینٹ میں ایک بلاسٹ ہوا ہے جس کے لیے ہمارے دل افسردہ ہیں, ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, دماغ ہمارے افسردہ ہیں, اور ہم اپنے تمام بھائیوں کے پی ایف انتظامیہ کے ساتھ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. ہمارے تحریک لبیک کے جوان فوراً موقع پر پہنچے اور لائنیں لگا کر انہوں نے کہا کہ کسی کو بلڈ کی ضرورت ہے تو ہم دینے کو تیار ہیں, اور یہی جذبہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہمیشہ ہمارے لیے رہے گا, اور واہ کینٹ کی عوام کے لیے یہ جذبہ انشاءاللہ ہمیشہ ہی ہمارے دلوں میں رہے گا. جی, پاکستان کے لیے تو ہر بندے کی جان بھی حاضر ہے سر. تو کل کا جو 14 اگست کا جو پروگرام ہے, اس دن ہم لوگوں نے ایک قرآن خوانی کا انتظام کیا ہے. گلستان کالونی کے میرے آفس کے سامنے انشاءاللہ ہم ایک قرآن خوانی کا انتظام کر رہے ہیں اپنے مرحومین کے لیے, جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں ان کے لیے, اور ان کی عظمت کو ہم سلام دیتے ہیں کہ وہ بارود کے اوپر بیٹھ کر جو ہماری دفاع کرتے ہیں ملک کا, ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. تو آج ان کے دکھوں میں ہم بہت زیادہ افسردہ ہیں. اچھا شیخ صاحب, کیا آپ کو جذبہ تھا کہ آپ نے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا اور الیکشن میں حصہ لیا اور طریق لبیک کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا؟ رانا صاحب, میں کافی عرصہ دراز سے سیاست کر رہا ہوں, اور سیاست کے میدان میں ہمیشہ ہم نے فیئر سیاست کی ہے. تو فیئر سیاست کرتے ہوئے ہماری نظر اس سیاست کے اوپر ہے. تو میرے کچھ اچھے دوست, رفقا, دین سے وابستہ لوگ, وہ بار بار میری اس چیز کے اوپر مجھے کہتے رہے کہ آپ جیسے انسان کی ہمیں ضرورت ہے, آپ آئیں فورم پر اور اسلام کے لیے کچھ کریں. 58 سال میری عمر ہو چکی ہے, دنیا کے لیے بہت محنت کی ہے, فارن کنٹری میں مزدوریاں کی ہیں, آگے پیچھے کچھ کرتے رہے ہیں, لیکن کچھ نہیں ہے دنیا میں. جو کچھ ہے وہ دین پر ہے. ہمارے بہت اچھے علماء دوست, پیر زاہد صاحب ہیں ہمارے, بہت اچھے دوستوں میں بھی ہیں اور ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں. تو پیر صاحب نے آپ کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے؟ جی, پیر صاحب نے میری سپورٹ کا فل اعلان کیا ہے, اور انہی کی کاوشوں کی وجہ سے میں دین کی طرف آ گیا ہوں. کافی عرصے سے میں سعودی عربیہ میں بیٹھا تھا, 18 سال 20 سال وہاں رہا ہوں, اور الحمدللہ میں نے اور میری بچوں نے, فیملیوں نے حج عمرے کیے ہیں. لیکن اس وقت آ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے اپنی پچھلی زندگی وہ ضائع کر دی ہے. تو پیر صاحب سے آپ نے اجازت نہیں لی کہ ان کی فوٹو اپنے پوسٹر پہ لگائیں؟ جی, پیر صاحب نے مجھے اوپنلی کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہر قدم پہ قدم ملاؤں گا, کہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے, یہ دین کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ سیاست نہیں کر رہے, ہمارا مقصد آواز کو اٹھانا ہے, ہر انسان کے کان میں کلمہ پہنچانا ہے, محمد رسول اللہ پہنچانا ہے. پاکستان بنا ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دستور پاکستان کیا ہے, بچے کو معلوم ہے. تو ہم لوگ اس چیز کی طرف بالکل فکر نہیں ہے ہماری, ہمارے بچے اس چیز کی طرف سوچ بچار نہیں رکھتے ہیں. تو ہم نے ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچانی ہے. ہم کسی کے پاس ووٹ لینے نہیں جا رہے رانا صاحب. ہمارا منشور کیا ہے کہ ہم ہر بندے کے کان میں آواز پہنچائیں اور اپنی طاقت دکھائیں. ہماری عوام اپنے بیلٹ باکس سے طاقت دکھائے کہ ہم لوگ اسلام چاہتے ہیں. تو شیخ صاحب, جب آپ جاتے ہیں ووٹر کے پاس جاتے ہیں, ان کو اپنا منشور پہنچاتے ہیں, تو بتاتے ہیں کہ میں طریق لبیک کی طرف سے آیا ہوں, تو کچھ لوگ کہتے نہیں آپ کو جی بین جماعت ہے اور آپ کیوں آ گئے ہمارے پاس, اس کا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ سر, یہ ایک پاکستان کے اندر ایک ویسی خواہ بات پھیلائی گئی ہے. اگر یہ تحریک لبیک بین ہو تو سپریم کورٹ آف پاکستان بین کرے. ہمیں نشان الاٹ کیے گئے ہیں, ہمارے ڈاکومنٹیشن ایکسیپٹ کیے گئے ہیں, ہماری جو الیکشن کمیشن ہے اس نے کوئی اعتراض نہیں لگایا ہے. اگر ہماری جماعت بین ہوتی تو سپریم کورٹ سے آرڈر آ جائیں. ہمیں بین کیا ہوا ہے موجودہ حکمرانوں نے. ان لوگوں کو خوف ہے اسلام سے, جس کی کوئی لیگل اتھارٹی نہیں ہے. اب آپ فیس بک کسی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, کہیں پر بھی تحریک لبیک پاکستان کا نام چلے گا تو یہ اس کو فوراً بلاک کر دے گا. خادم رضوی کا نام, خادم رضوی صاحب کا نام چلے گا تو ان کو بلاک کر دیا جائے گا. میرا خود اکاؤنٹ کی کل طاہر صاحب کی میں نے وہ پوسٹ لگائی ہے نا, 3 دن کے لیے بین ہو گیا. خادم رضوی صاحب نے اسلام کے لیے کام کیا ہے. جتنے لوگ ہیں اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا نظریہ بھی اسلام پر ہے. ہم لوگ اسلام کے مطابق لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں.
ہمارا ووٹ جو ہے صرف اسلام تک موجود ہے. صحیح ٹھیک ہے. جی. اچھا شیخ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو وارڈ ہے کن علاقوں پہ مشتمل ہے؟ سر میری جو وارڈ ہے اس وارڈ کو یہ بہت اچھا سیکشن تھا لیکن ان سیاسی لوگوں نے اس وارڈ کو اپنے مفاد کے لیے تقسیم کر دیا ہے. ابھی ان لوگوں نے میرے وارڈ کو نیو گلستان کالونی بنی محلہ کے کچھ مجھے ووٹیں دی ہیں. اس کے علاوہ چک مظفر آباد اور اس طرح کرتے کرتے نیو سمو سکھو میسیاں تک اس کو لے گئے ہیں. مطلب زیادہ دیہاتی علاقہ اس میں لے آئے ہیں. اور دیہاتی علاقے میں جس وقت ہمارے جوان جا کر کنونس کر رہے ہیں لوگوں کو, لوگ معلوم ہے سب کو, لیکن ہمارے پوسٹر لگ رہے ہیں, پوسٹر ہمارے پھاڑ دیے جا رہے ہیں, ہمیں روکا جا رہا ہے, ہمارے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں, ہمیں آواز اٹھانے کیوں نہیں دی جا رہی. کوئی پتہ چلا کون پوسٹر پھاڑ رہا ہے؟ سر ہمیں سب کچھ پتا ہے لیکن ہم کسی کے اوپر الزام تلاشی نہیں لگاتے. جس وقت تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں میں کسی کے اوپر الزام تلاشی لگا نہیں سکتا. جس وقت میں کسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو مجھے روکنا بھی آتا ہے کہ جو میرے محمد کا نام کو مٹانے کی کوشش کرے گا مجھے روکنا بھی آتا ہے. میں جانتا ہوں کہ کس طرح ان لوگوں کو روکنا ہے. میں ان لوگوں کو یہ وارن کر رہا ہوں, خدا را ایک پرامن ماحول میں رہیں. ہم امن پسند لوگ ہیں. سب سے پہلے ہمارا نعرے کو یاد رکھیں, اسلام. ہم نے لوگوں کو تربیت دینی ہے اسلام کی. اس کے بعد پاکستان ہوگا تو کچھ ہوگا نا. جب پاکستان نہیں ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے. پاکستان کے بعد عوام کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں ہے. ہم نے عوام سے کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کرنا ہے. ہم کوشش کرنے والے لوگ ہیں. آپ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپنی وارڈ کے لیے کیا خدمات دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری مدد کی انشاءاللہ ہمیں بہت پر امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے باکس بھرے ہوئے نکلیں گے کیونکہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اس کے لیے میں نے اپنے کچھ منشور بنایا ہے جو میں منشور آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ میرا منشور ہے, اس کو آپ پڑھیں, اس کو چلائیں میڈیا پر, لوگوں کو بتائیں. یہ میرا منشور ہے, اس منشور کو پڑھیں. یہ ہماری جماعت کا منشور ہے, تحریک لبیک پاکستان کا منشور ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کیمرے کے سامنے آپ لوگوں کو یہ وارن کر رہا ہوں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کر رہے. ہم کوشش کرنے والے لوگ ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ, بھرپور کوشش کریں گے کہ اپنے محلے میں چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بناؤں گا, اپنی گلی محلوں کی سطح پر کمیٹیاں بناؤں گا. وہ کمیٹیوں کے لوگ جو بزرگ حضرات جو ہیں ہمارے, وہ ہمیں تجاویز دیں گے, ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. اور ہر تھانہ کلچر کے اوپر ہم کام کریں گے کہ تھانہ کلچر سسٹم کو ختم کریں گے. عدالتوں کے اندر انصاف کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے. لوگوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہم لوگ پوری طرح کوشش کریں. اب گلی محلہ نالی سیاست یہ ختم ہو چکی ہے. کینٹ بورڈ سے بھی لوگوں کو بہت شکایتیں ہیں, اس کا کیا کریں سر کینٹ بورڈ کے اندر جو لوگوں کی شکایتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. میں ہر انسان کی آواز کو ہر فورم تک پہنچاؤں گا, ہر فورم سے ان کا حق لے کر دوں گا. آواز پہنچانا میرا کام ہے. عوام میرے پیچھے کھڑی ہے, آواز میں پہنچاؤں گا. میں کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا. اداروں کی ہم لوگ عزت کرنے والے ہیں, ہر ادارے کی ہم عزت کریں گے. سب سے ہمارے لیے اہم چیز ادارے ہیں. پاکستان ہمارے لیے اہم ہے. ہم کسی کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں چاہتے. تحریک لبیک اداروں کی رسپیکٹ کرنے والی ہے. ہماری ضرورت پاکستان ہے. پاکستان ہوگا ہماری شناخت پاکستان ہے. ادارے ہوں گے تو ملک چلے گا, قانون ہوگا تو ملک چلے گا. ہم قانون کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. صرف چند ایک لوگ ہیں جو ہم اس چیز کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کی نشاندہی کریں گے. نشاندہی کرنے کے بعد ان لوگوں کو باہر نکالیں گے. ہم اپنے پاکستان کے اندر ایک اچھا نظام چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام کو سہولیات دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اے اللہ, اے رب العزت, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں. دین اسلام کے اندر کیا ہے, اے اللہ تعالیٰ میرے ملک کی سلامتی چاہ. یا اللہ جو بہتر کام ہے, جو میرے لیے بہتر ہے, اس کے لیے میرے لیے بہتر ہونا چاہیے. ایمان کی سلامتی مانگیں گے, سارے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے. جس وقت آپ کا ایمان کی سلامتی آپ کے پاس ہوگی, آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. رزق دینا ہے اللہ پاک نے دینا ہے, ہر چیز دینی رب العزت نے دینی ہے. جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں. کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہے. اچھا شیخ صاحب, آپ کی وارڈ کے جو مین مسائل کیا ہیں؟ مثلا دیہاتی علاقہ ہے زیادہ, گلستان کالونی کہہ لیں, شہری حلقہ ہے تھوڑا سا. آپ کی اس وارڈ کی کیا سمجھتے ہیں, کون سے بڑے مسائل ہیں جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں جب آپ ووٹ کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں؟ سر لوگوں کے مسائل نہ تو کبھی ختم ہوں گے نہ کبھی ختم ہونے والے ہیں. ہر بندے کا اپنا ایک مسئلہ ہے. اور انشاءاللہ میں نے آپ کو پہلے یہ چیز بتا دی کہ میں محلہ کے اندر کمیٹیاں بناؤں گا. جو محلہ کے 5, 10, 15 جو بزرگ حضرات ہوں گے وہ مجھے اپنا مجموعی مسئلہ دیں گے. اگر آپ مسئلے پوچھنے جائیں تو ہر بندے کا علیحدہ مسئلہ ہے. ہر بندے کو ایک مختلف شکایت ہے, لیکن ہر بندے کی شکایت کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم کیوں جھوٹ بولیں ان سے, کیوں ان کو
اب میرے پاس کل لوگ آئے جی ڈبل میٹر ہونا چاہیے. اب ڈبل میٹر کے لیے یہ پی ایف کنٹرولمنٹ بورڈ سے میرے سے پہلے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے. ہمارے پچھلے بھائی بھی کوشش کر رہے ہیں, اگر اتنی آسانی سے ہوتا تو وہ بھی کرتے. اب یہ تو خدا کی ذات بہتر جانتی ہے ان لوگوں نے کوششیں کی ہیں یا نہیں کی. ہم کسی کے اوپر کوئی الزام تراشی نہیں کرتے, لیکن ہم یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ڈبل میٹر کی میں بھرپور کوشش کروں گا. جو یہ وال ہے, کئی سکھوں ایسے ہیں کہ جو ایسے گیٹ لگے ہوئے ہیں, ان گیٹوں کو کھلوانے کے لیے میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا. لیکن اس میں بھی سیکیورٹی رسک کا مسئلہ ہے. اگر اس کے اندر مجھے کچھ چیز ملے گی تو میں اس کے لیے کوشش کروں گا. عوام کا بھی کام ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے. اب سیکورٹی اداروں پر ان لوگوں پر ہم پریشر نہیں ڈال سکتے. سب سے پہلے ہمیں سیکورٹی کو دیکھنا ہے نا. اب ہم اپنے مفاد کے لیے کہیں جی کہ ہم لوگ ان کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, نہیں. اس میں عوام کا کام بھی ہے کہ ہمارے ساتھ دے. اور انشاءاللہ میں کیمرے کے سامنے آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہر ووٹر کے پاس میں پیدل جاؤں گا اور ہر ووٹر کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے جلسہ کروں گا. میرا ووٹر جتنا بھی ووٹر میرے پاس ہے, ہمارے پاس چائے پانی کسی چیز, ہمیں صرف جو ووٹر ووٹ دے گا دل سے دے گا. نہ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, نہ ہمارے پاس پجارو گاڑی ہے, نہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے. ہم غریب لوگ ہیں, اسلام کے نام والے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف اسلام کا نعرہ بلند کرنا ہے. ہم اسلام کے نعرے کو جہاں تک ہو سکا بلند کریں گے. زمین پر بیٹھنے والے لوگ ہیں, قدم قدم پر چل کے جائیں گے. کئی لوگوں تک میری رسائی نہیں ہوگی. میرا یہ پیغام ان تک پہنچنا چاہیے کہ میرے اس پیغام کو بھی یہ سمجھ لیں. میری تو کوشش ہے کہ میں ہر بندے کے پاس چل کے جاؤں, لیکن یہ ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ میری آواز سب تک پہنچ جائے. ہمارا مقصد صرف وارڈ 1 نہیں, ہمارا مقصد تمام پاکستان, تمام واہ کنٹونمنٹ بورڈ کہ ہر جگہ پر ہم نے اپنے نمائندے کھڑے کیے ہیں. اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ تمام لوگوں کا ہمارا ایک ہی جذبہ ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملات کو حل کیا جائے اور مل جل کر متفقہ طور پہ ہم کام کریں گے. تو شیخ صاحب جی, اس آپ کی وارڈ نمبر 1 کے ٹوٹل کتنے ووٹ ہیں؟ ہماری وارڈ کے تقریباً اپروکسیمیٹ 27,000 ووٹ ہیں. 27,000 ووٹ, اور جس میں کچھ ہماری خواتین بہنیں بیٹیاں مائیں وہ بھی شامل ہیں. اور ان کا جذبہ بھی مجھے بہت متاثر کر رہا ہے. میرے پاس بہت لوگ آ رہے ہیں کہ جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جان بھی دینے کو تیار ہیں اور ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں کہ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر. اور پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر پاکستان بننے کے بعد اس ملک میں اقلیتی لوگ بھی رہتے ہیں, وہ بھی میرے بھائی ہیں, اور ہم ان کی رسپیکٹ اس سے زیادہ کریں گے. کیوں کہ اب وہ لوگ رہ رہے ہیں میرے ملک کے اندر. میرے ملک کے اندر وہ لوگ قیام پذیر ہیں. اس سے پہلے بھی ہمارا کام ہے اپنے دین کی اچھے کام کریں گے تو لوگ ہم سے متاثر ہوں گے. اگر اچھے کام ہم لوگ نہیں کریں گے تو ہم سے کون متاثر ہوگا؟ ہم لوگ اپنے آپ کو ایک عملی نمونہ بنا کر پیش کریں گے. ہمارے اندر سب سے پہلے پیغام یہ ہے, ہم کسی برے انسان کا ساتھ نہیں دیں گے سر. کسی چور, شرابی, جواری, کسی قسم کا منشیات, کسی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. جو شریف شرفا لوگ ہیں, جو جائز حقوق ہیں, انشاءاللہ میں رات دن ان کے لیے حاضر ہوں. 24 گھنٹے میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کسی وقت بھی مجھے مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر اسپیکر میں نماز کے اذان کے بعد آواز دیں, شیخ صاحب وہاں پہنچیں گے. میرا ہر مسجد میں ہر جگہ پر آپ کو نمبر لکھا ہوا ملے گا. میرا ہر جگہ پر آپ کو نمبر میرا لکھا ہوا ملے گا. مجھے تلاش کرنا ہے تو مسجدوں میں ڈھونڈیں, مجھے تلاش کرنا ہے تو اچھی جگہوں پر ڈھونڈیں. میں ہر جگہ پر حاضر ہوں لوگوں کے لیے. شیخ صاحب جب آپ ووٹ لینے جاتے ہیں لوگوں سے, کچھ لوگ تو بہت خوش ہوتے ہوں گے کہ تحریک لبیک کے لوگ آئے ہیں ووٹ لینے کے لیے, تو کیا واقعی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کچھ لوگ؟ رنس صاحب میں آپ کو یہ حلفاً بات کہہ رہا ہوں کیمرے کے سامنے, آپ آن ریکارڈ یہ میری بات لے لیں کہ ابھی تک جن لوگوں کے پاس میں گیا ہوں ان لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور میرے ماتھے پہ پیار دیا ہے. اور باخدا میں آپ کو یہ حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں کسی بھی ادارے پہ جاتا ہوں, وہاں کے آفیسرز بھی سیٹوں پہ کھڑے ہو کر مجھے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور مجھے سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے. میں بہت زیادہ مطمئن ہوں. جتنے بھی ووٹرز کے میں نے دروازے تک رسائی کی ہے ان لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے اور میرے کندھے پر کندھا ہاتھ پہ رکھا ہے اور میرے ماتھے پر پیار دیا ہے. میرے حوصلے اتنے بلند ہیں. ہار جیت میرا مقصد اس علاقے کے اندر ووٹ لینا یا یہ چیزیں نہیں ہے. میرا صرف یہ ہے کہ بیلٹ باکس سے یہ چیز ثابت ہو کہ کون لوگ اسلام کو چاہتا ہے, کون محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے. آپ کو یہ بیلٹ باکس دکھائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ, اور یہ چیزیں ملیں گی. لبیک 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 یا رسول اللہ. ہر طرف آواز آئے گی لبیک لبیک یا رسول اللہ. انشاءاللہ ہر آواز گھر سے آواز آئے گی. جی ہر دل کی آواز ہے جی, انشاءاللہ ہر دل سے آواز یہ نکلے گی. آپ کے جو نظام مصطفیٰ آپ کے جو حریف امیدوار ہیں اس میں پی ٹی آئی کا ہے اور پھر نون لیگ کے ہیں, ایک قسم کے سمجھیں روایتی سیاستدان ہیں, تو آپ ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں, کوئی مشکلات کا سامنا نہیں آ رہا؟ رنس صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ
میرے مد مقابل پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، میرے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ہیں. ان لوگوں سے میرا کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلافات ہیں، ہو سکتے ہیں. کیا پتہ میں دلی طور پر ان لوگوں کو نہ ایکسیپٹ کرنا چاہوں، میرا دماغ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. لیکن اس وقت میں سیاست میں آ گیا ہوں، اور میرے کامیابی کے بعد سب سے پہلے میں ان لوگوں کے کام کروں گا کہ جو میرے مخالفین ہیں. میرے مخالفین صرف الیکشن تک وہ لوگ ہیں، الیکشن کے بعد میری کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے. میرے لیے جتنے بھی انسان ہیں سب کا برابر ہے. کیوں کہ ہم نے صرف ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی نعرہ ہے ہمارا، لبیک 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 یا رسول اللہ، اور نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا، اسلام اپنے قانون کو آسان کرنا. تھانہ کلچر کے اندر بھی ہم انصاف چاہتے ہیں، جو انصاف پر کام ہے انصاف پہ کام ہونا چاہیے، میرٹ پہ کام ہو. ہم کسی کی کوئی سفارش نہیں کریں گے. اگر کوئی میرا بھائی میرا ووٹر یہ پیغام میرا سن رہا ہو، کسی کی کوئی سفارش، صرف سفارش ہوگی اس کی جو حق پر کھڑا ہوگا. میرے لیے کوئی بھی میرا مخالف بھی ہے، اگر وہ حق پر ہوگا تو میری اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں ہمارے اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ مجھے ووٹر دے رہے ہیں تو آپ کا حق زیادہ ہے. نہیں، میرے لیے تمام میرے بھائی برابر ہیں. تو یوتھ کو بھی آپ نے ٹچ کیا ہے، یوتھ کا کیا رسپانس؟ سر یوتھ کا بہت زیادہ جذبہ مجھے مل رہا ہے، یوتھ کے نوجوانوں کا جذبہ مجھے بہت زیادہ مل رہا ہے. یوتھ کی تو میں جذبہ دیکھ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ یوتھ اس طرح ورک کر رہی ہے اس کے اوپر. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ اسلام سے دور ہو چکے ہیں، لیکن اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے بچے تو اسلام کے زیادہ شہدائی ہیں. آپ دیکھیں نا، اس سے پہلے آج تک کتنے سو سال پیدا قرآن پاک کے اندر کسی قسم کی کوئی نقص ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. اگر انگریز ساری دنیا اس کے اوپر ورک کر رہی ہے. گاڑی کا ماڈل چینج ہوتا ہے، ہر سال آپ کا ماڈل چینج ہوتا ہے، موبائل چینج ہوتا ہے، ہر چیز آپ کو نئے سے نئی چیزیں ملتی ہیں. حکومتیں دوسری حکومتیں آتی ہیں روز ان کے لیکن ہمارا جو قرآن کا قانون ہے وہ نہ کبھی چینج ہوگا، تا قیامت تک ایک ہی رہے گا. بالکل. رانا صاحب میں ایک چیز آپ کو واضح اور بتا دوں ہاں جی. کہ جس وقت پاکستان وجود میں آیا، ہاں جی. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے وائس رائے نے ایک سوال کیا جی. کہ آپ اتنا بڑا سٹیپ اٹھا رہے ہیں، پاکستان بنا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی قانون ہے، کچھ منشور ہے، کچھ چیز ہے؟ تو قائد اعظم صاحب نے ایک ہی چیز فرمائی کہ ہمارے پاس 1400 سال پہلے ایک ایسا قانون ہے کہ ہم اس کو فالو ہے، ہم اس کے فالوور ہیں، وہی قانون چلے گا. اور نہ ہمارا یہ 1400 سال پہلے والا قانون ختم ہوگا تا قیامت، جب تک دنیا قائم و دائم ہے. انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گی انشاءاللہ رہے گی. تو آپ اپنے ووٹر کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ 12 ستمبر کو وہ نکلیں اور کرین پر ہی مہر لگائیں؟ اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ رانا صاحب یہ بھی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں ووٹر سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اپنی ضمیر کی آواز، آپ کا جو ضمیر ہے اس کو استعمال کریں. آپ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے جیسی قوم ویسے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں. جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کا ان کے اوپر ان کا ممبر ہوگا، حکمران ہوگا، کوئی بھی ہوگا وہی مسلط ہوگا. جو بندہ نظام مصطفیٰ کو چاہتا ہے، جو بندہ اسلام کو چاہتا ہے، وہ مجھے ووٹ دے. میں ووٹ کا اس کی اپنی ضمیر کی آواز ہے، اپنی ضمیر کی آواز سے دیکھے اس نے ٹھپا کس پہ لگانا ہے. اور مجھے بہت یقین ہے کہ میرا ووٹر کرین پہ ٹھپا لگائے گا. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ 12 ستمبر کو ووٹر کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کرین پر ہی مہر لگائے، اور ساتھ یہ بھی کہ آپ کو کس چیز نے متاثر کیا ہے کہ آپ پھر وہ میرا دوبارہ سوال یہی ہے کہ طریقے لبیک کی طرف آپ آئے ہیں؟ رانا صاحب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ساری عمر سیاست کی ہے، سیاست کرتا رہا ہوں، بڑے لوگوں سے ملتا رہا ہوں. اب آپ کے سامنے میاں نواز شریف صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی ہے یا دیگر جماعتیں بھی ہیں. صرف آپ خود، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بابا جی 2 مرلے کے مکان سے اٹھے ہیں. بابا جی کا رہائش تھی 2 خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی کو جب میں نے دیکھا، جب میں نے اس کو اسٹڈی کی، یہ نیچے سے آئے ہیں اوپر، یہ کوئی خاندانی سیاستدان نہیں تھے، یہ زمین سے اٹھے ہیں. 2 مرلے کا مکان کا ان کا گھر تھا. انہوں نے تحریک چلائی، تحریک چلانے کے بعد لوگوں کے اندر شعور دیا، اور اچھے انداز میں. کچھ لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا اور زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ ان کے حامی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ یہ دیکھیں کہ بابا جی 2 مرلے کے مکان سے اٹھے ہیں، 2 مرلے کے مکان سے اٹھنے کے بعد کس مقام پر پہنچ گئے. آج نواز شریف کو بھی دیکھ لیں، آپ دیگر لیڈران حضرات کو بھی دیکھ لیں جو کروڑوں اربوں روپے کے مالک ہیں، ان کو کمپیئر کریں آپ بابا جی کے ساتھ. بابا جی نے اپنی لاتیں نہ ہوتے ہوئے ایک ویل چیئر کے اوپر اسلام کے لیے کام کیا، اور کتنا مقام انہوں نے پایا. میں اپنے تمام جو میرے بھائی ہیں، جو دوست ہیں، ان کو یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عزت جو ملتی ہے نا، عزت اور ذلت وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. اس کو کس طریقے سے بابا جی نے 2 مرلے کے مکان سے چلتے ہوئے کس مقام پر پہنچ گئے. آپ دیکھیں آج اگر ہر بندہ اسی سوال کو سمجھنا چاہے، اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں،
کہ عزت کس چیز میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ اور رسول کے. دیکھ لیں آپ, پوری دنیا کے اندر ایک خوف ہے ہم سے, ہمارے مسلمانوں کے نام سے, ہمارے نعرے سے. پوری دنیا خوف زدہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. دنیا کے اندر آپ چلے جائیں افغانستان میں, کیا چل رہا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بابا جی نے کیا بولا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ, ختم نبوت زندہ باد. اس کے علاوہ بابا جی کا جنازہ ہوا تو کیا اس کی پوزیشن تھی؟ 2 کروڑ کے قریب بابا جی کا جنازہ تھا, اور دنیا نے دیکھا. دنیا کے اندر ان کا ایک, آپ خود مقام دیکھ لیں, جگہ کم پڑ گئی. جگہ کم پڑ گئی. آج کس مقام پر بابا جی ہیں؟ مجھے امید ہے کہ لوگوں کی قبریں سکڑ رہی ہیں, اور انشاءاللہ بابا جی کی قبر بڑھتی جا رہی ہے, وسیع ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیجیے. باقی آپ چلے جائیں, جو کتنے وقت حکمران رہے ہیں جو کہتے تھے ہمارے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا, آج ان کی قبروں پر, صدر ایوب صاحب کی قبر پہ چلے جائیں آپ, جنرل ضیاء صاحب کی قبر پہ چلے جائیں, اور جتنے بھی لیڈران جا کے دیکھ لیں, یہ آپ کے لیے عبرت کا مقام ہے. اس چیز کو دیکھیں, اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ووٹر کو کیا پیغام دیں گے؟ سر, ووٹر کو میرا یہی پیغام ہے, نکلو, دنیا کو دکھاؤ. دنیا کو دکھانا ہے کہ اسلام ایک پاورفل ہے. بیلٹ باکس کے اندر جو پرچی ہے, وہ پرچی یہ شو کرے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مسلمان, وہ کیا چاہتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ان کے دامن سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. واہ واہ واہ, شیخ صاحب کیا خوبصورت شعر پڑھا آپ نے. اور یقین کریں یہ شعر ایک حقیقت ہے. واقعی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس کا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کا ہو جاتا ہے. شیخ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. اب ووٹرز آپ پہ ہے, وارڈ نمبر 1 کے ووٹرز کے لیے جو خصوصی پیغام جو شیخ صاحب نے دیا ہے, اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ 12 ستمبر کو نکلیں, نفاذ مصطفیٰ کے لیے نکلیں, اور کرین پہ مور لگائیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا, ہم اس ملک میں اسلام چاہتے ہیں.